بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ ایک مختصر سا سوال ہے، اس کا جواب مختصر انداز سے میں دینا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے کردار، نیکیاں اور اعمال ہیں جن سے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو ہمارے اوپر حرام کر دے گا، یعنی جہنم سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوسرے لفظ میں جہنم سے بچانے والے اعمال کیا کیا ہیں؟ بہت سارے اعمال ہیں کہ اگر اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق ان کو ہم نے کیا تو یقین رکھیے کہ انشاءاللہ جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ اور جہنم کے کاموں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کے دلوں میں ہدایت، ایمان اور نیک عمل کی روشنی ڈال دے، آمین۔ اور یقیناً بڑا خوش نصیب ہے، سعادت مند اور نیک بخت ہے اللہ کا وہ بندہ یا اللہ کی وہ بندی جسے اللہ تعالی کی توفیق مل جائے جہنم کے کاموں سے بچنے کی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو جہنم سے ہٹا دیا جائے، بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے ہمیشہ جہنم سے انسان کو پناہ مانگنا چاہیے ہر حال میں، اور پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ عمل جہنم سے بچانے والا ہے تو اس عمل کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اس عمل کا رزلٹ جہنم ہے تو اس سے ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، منہ نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ اسے فوراً چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے۔ وہ اعمال جن کے کرنے والوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، یعنی جہنم کی آگ میں وہ نہیں ڈالا جائے گا، بہت سارے ہیں، لیکن اس کا مختصر سا جواب یہ ہے جو اللہ تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 12 سے لے کر کے 13 اور 14 میں بیان فرمایا ہے، اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنا ضروری ہے سمجھنے کے لیے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب سورہ نساء کی آیت نمبر 12 سے لے کر کے 14 تک دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سا جواب دیا ہے، لیکن سارا دین اس کے اندر آ گیا ہے، اور دین کے بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ علم پر بھی یہ ابھار رہا ہے، دانائی پر بھی یہ جواب ابھار رہا ہے، عمل پہ بھی یہ جواب ابھار رہا ہے، استغفار اور توبہ پہ بھی یہ جواب ابھار رہا ہے، بہت ساری چیزوں کی تعلیم اس کے اندر ہے۔ جہنم
کی آگ کو حرام کرنے والے کاموں میں سے سب سے مختصر اور اہم کام، بلکہ یہی اول یہی آخر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے. جس نے اللہ تعالی کی فرما برداری کی اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، اقتداء، پیروی اور فرمانبرداری کی. دو کام. جس نے اللہ کی پیروی کی، فرما برداری کی، ماننے کے لائق، کرنے کے لائق جو اللہ کا حکم ہے کیا، بچنے کے سلسلے میں جو اللہ کا حکم ہے بچا، یہی تابعداری ہے اللہ کی. اور جس نے رسول کی تابعداری کی، مطلب یہ کہ رسول نے جو کرنے کا حکم دیا فرض اور واجب خاص طور پر اسے کیا، اور جس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچا، یہی اطاعت و فرمانبرداری ہے. تو جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالی ایسی جنت میں داخل فرمائے گا، ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. گویا اللہ تعالی کے حکم اور اس کے رسول اکرم کی رہنمائی کے مطابق جس میں مکمل طریقے سے اللہ تعالی اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، اسے اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں داخل کر دے گا. اور جب لفظ ہمیشہ ہمیشہ آیا تو گویا جہنم سے بچا لیا گیا کہ نہیں؟ جہنم کیا اس کے اوپر حرام کر دی گئی کہ نہیں؟ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہی بہت عظیم کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی. کامیابی کی کسوٹی دنیا اور دنیا کی نعمتیں، مال و زر، اولاد، طاقت، خوبصورتی یہ نہیں ہے. کامیابی کی کسوٹی کیا ہے، ترازو کیا ہے، کیسے ہم جانیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت، اپنے نبی کی تابعداری ہر معاملے میں کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں توفیق دے دے اور اللہ قبول کر لے، وہی کامیاب ہوا، وہی کامیاب ہے، وہی بڑا آدمی ہے، وہی باعزت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے اونچے حسب نسب، ذات پات اور خاندان کا وہ ہے جو ہم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہو. اور اللہ تعالی نے فرمایا من یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی معصیت کی، مطلب نافرمانی کی، اویگا کیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، نافرمانی کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّى حدود اللہ، اور اللہ کے بارڈر کو کراس کیا. آپ دبئی سے سعودی میں گھسنا چاہیں بنا ویزا، پاسپورٹ، امیگریشن کے تو پولیس پکڑ لے گی. کیوں پکڑ لے گی؟ کیونکہ آپ بنا پرمیشن کے گھس رہے. پھر کہاں لے جائے گی؟ بہت زور سے بولو. جیل میں ڈالے گی، نقدی جرمانہ لگائے گی کوئی بھی حکومت. ایسے ہی جس نے اللہ کے حد کی، ڈاک بیل کی، بارڈر کی، اللہ نے جو بارڈر لگایا ہمارے لیے کہ بس اتنے میں کھیل کود، کاپی، راستہ، سو جاگ، چرفر کرفر سب کچھ کر، اس سے جو آگے بڑھا، اتنا یا اتنا یا اتنا، 1 انچ 2 انچ 2 کلومیٹر 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر بڑھنے کے حساب سے، اللہ کے حدود کو کراس کرنے کے حساب سے، جس نے حدود کو کراس کیا اللہ کے، تو کیا ہوگا؟ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، اللہ کے حد بندی کو کراس کیا، تجاوز کیا، پار کیا، تو اللہ تعالیٰ یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں، آگ میں داخل کرے گا.
وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا، بے عزت کر دینے والا کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ تو خلاصہ کے طور پر جہنم کہ آگ کو حرام کر دینے والا پیارا نسخہ، پہلا علاج ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور جہنم میں لے جانے والا پہلا جملہ خلاصہ کلام کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، اور اللہ کے حدود باؤنڈری کو کراس کرنا۔ اب یہ ہمیں معلوم ہو گیا، واضح طور پر اللہ نے سورہ نساء کے آیت نمبر 12، 13، 14 کے بیان فرما دیا۔ اب یہ ہمیں جاننے، ہم چاہتے ہیں اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، تو سب سے پہلے ہمیں دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا، جاننا پڑے گا کہ اللہ کی اطاعت کن کن چیزوں میں کس طرح کیا جائے گا، کب کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی اللہ کی اطاعت ہے، چھوڑنی نہیں ہے، رسول کی اطاعت ہے، جس سے آپ کو کیا ملے گی؟ جنت ہمیشہ ہمیش کی۔ تو آپ کو جاننا پڑے گا ظہر کون سی نماز ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی پڑھنا ہے، معلوم کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ سارا دین آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ سارا خیر، ساری بھلائی، ساری تعلیم، ساری تربیت، ساری چیز آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ لہذا اے میرے بھائیوں، اللہ ہمیں توفیق دے اور سارے انسانوں کو توفیق دے، خاص طور پر سارے اسلام کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں کو توفیق دے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے، کس طرح کی جائے گی، اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کیا ہے، کس طرح کی جائے گی۔ اور جہاں اللہ کی اطاعت سے شیطان روکے یا ہمارا نفس امارہ روکے یا ہمارا بگڑا سماج یا بگڑا گھر روکے، وہاں ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے۔ دنیا میں سدھرنے کا چانس ہے، لیکن جب جہنم کا پہلا مرحلہ، جنت کا پہلا مرحلہ جو قبر ہے وہ شروع ہو جائے گا، تب پھر چانس نہیں ملنے والا۔ تو وہ عمل جس سے بندہ، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر بندے کے اوپر، بندے کے لیے جہنم کی آگ ورجت کر دے گا، حرام کر دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری۔ اور یہ بڑی ڈھٹائی ہے، یہ بڑی ڈھٹائی سمجھتے ہو نا، کہتے ہیں نا بڑا ڈھیٹ ہے یار، بڑی بہت بڑا یہ تکبر ہے، بہت بڑی یہ جاہلیت ہے اور جہالت ہے کہ ہم جانیں کہ اس کام میں اس طرح اللہ کی اطاعت فرض اور واجب ہے، اللہ کی اس بات کو نہ ماننا حرام اور بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود ہم نہ مانیں۔ دکھائے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ظہر کی فرض 4 رکعت بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے دونوں اطاعت کی نہیں؟ لیکن اس میں فرض کیا ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہی کرنی؟ ظہر کی 4 رکعت، اس میں کوئی آناکانی، بہانہ، سستی، لاپرواہی یہ جہنم میں لے جانے کا سبب۔ سنت نہیں پڑھے اللہ اس کی وجہ سے جہنم میں نہیں ڈالے گا، نیکی سے محروم ہوئے۔ ایسے ہی بہت سارے کام میرے بھائیوں ساتھی۔ ہمیں ایک بات ہمارے ایک شیخ کی یاد آتی ہے کہ کیا وجہ ہے شیخ عطا کہ درسوں میں بیٹھنے والے بھی مستقل بیٹھنے والے، مستقل فیس بک پر، آن لائن پر وغیرہ وغیرہ پروگرام سننے والے بھی بہت سارے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب کیوں نہیں بچتے؟ میں پوچھا تو بہت ساری مثالیں انہوں نے دی، جیسے مثال کے طور پر کپڑے کے بارے میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے مردوں کے لیے کہ ٹخنے سے کیا کریں؟
موڑ لیں گے اتنا کاٹ کر جہنم کے دروازے کو بالکل چھیل کر پھینکنا گوارا نہیں کریں گے. انہوں نے یہی مثال دیا. ہمارے شیخ سیف الدین بلال بنگلہ دائی، اللہ ان کو ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار فرمائے. ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، ورکشاپ آپس میں کر رہے تھے کیسے کیا جائے دعوت کا کام. سب سے پہلی بات تو ہم اپنے آپ کو سدھاریں، سب سے دائی کا سب سے پہلا کام ہے. اللہ توفیق دے سکتے. پھر انہوں نے کہا ایسے سب سماجی خرابیاں جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں آئے دن اس پہ کرتے ہیں، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ ہمیں اور آپ کو، اللہ ہماری آل اولاد کو، آپ سب کے آل اولاد کو توفیق دے جان بوجھ کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری جو کرنا ضروری ہے، فرض اور واجب ہے، جہنم کی آگ کو جس سے اللہ تعالی حرام فرمائے گا راضی ہو کر جنت میں داخل، اس میں ہم آناکانی، سستی اور لاپرواہی نہ کریں. یہ دنیا چند روز ہے، جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہوگا ایک دن. جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس کیا ایک دن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ بنیادی چیز ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت نمبر 7280 ہے، صحیح بخاری شریف. صحیح بخاری شریف پڑھتے رہو، اپنے گھروں کے لائبریریوں میں رکھو. عربی کے ساتھ جس زبان کا ترجمہ جانتے ہو قابل اعتماد علماء کا ترجمہ. بہت سارے لوگوں نے علم کے نام پر بھی بہت کھیلا. ہمارے اردو میں وحید الزما صاحب کا ترجمہ ہے، یہاں بھی وہاں بھی رکھو میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں رکھو، پڑھو اس کو. بہت اجر و ثواب کا عمل ہے اور صحیح علم معلوم ہوگا. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میری امت کا ہر آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا سوائے جس نے انکار کیا. جس نے انکار کیا وہ کیا پتا چلا؟ نہ انکار کرنے والا جنت کے اندر جائے گا اور اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام. اور جس نے انکار کیا وہ اس خوشخبری سے، پیشین گوئی سے، اس نعمت سے معروم ہوا. صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کا ہر شخص جنت کے اندر جائے گا سوائے اس آدمی کے، اس مرد اور عورت کے جس نے انکار کیا. قالوا یا رسول اللہ من یابا. اللہ کے رسول اکرم سے کون انکار کرنے کی سکت اور طاقت، کون انکار کر سکتا ہے، آپ کو یا آپ کی؟ کس کے اندر اتنی جرات، اتنی ہمت، اتنی ڈھٹائی ہے جو انکار کرے، آپ کا یا آپ کی؟ آپ کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. انکار کا مطلب آپ کا انکار کرے، آپ کے رسالت پر، نبوت پر ایمان نہ لائے، آپ جو بتا گئے اسے، یا آپ کی انکار کرے. انکار دو طرح سے ہوتا ہے، ایک زبان سے انکار اور ایک عمل سے انکار. ایک کرتے ہوئے بھی انکار. نماز ہم پڑھ رہے ہیں، متوا آئے گا بھی پکڑ کے لے کے جائے گا، چل کر بھی رہے پھر بھی انکار ہے. کون مسئلہ؟ چھوٹے بچوں کو انجیکشن لگوا رہا ہے لیکن پھر بھی وہ عمل سے، حرکت سے کیا کر رہا ہے؟ انکار. سمجھ پائے؟ ہم کر بھی رہے ہیں، ہم ٹکنے سے اوپر کپڑا پہن رہے ہیں لیکن دل سے راضی نہیں. سماج کے ڈر سے، پولیس کے ڈر سے، متوا کے ادب و لحاظ میں کر بھی رہے. انکار کا مطلب سمجھیے گا جسے دل گوارا نہ کرے، جو کام دل سے نہ ہو، چاہت سے نہ ہو، محبت سے نہ ہو، ادب و احترام سے نہ ہو، وہ انکار ہے. ہم گئے عبد القدیر صاحب کے ہاں، چائے دے دے لیکن منہ بنا کے آیا، یار ایک چائے بنانی پڑے گی. پلا بھی رہے لیکن انکار ہے کہ نہیں ہے؟ انداز میں. شادی شدہ سلیم جیسے نئے شادی شدہ جو نئے وہ تو زیادہ انکار سمجھتے ہیں. ہاں چائے لا رہی ہیں محترمہ، انڈے بھی ابال کے لا رہی ہیں لیکن لانے کے انداز میں انکار ہے. بس انکار کا بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو کہا صحابہ کرام نے کون کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا میری امت کا وہ آدمی داخل ہوگا جو انکار نہیں کرے گا. انکار کا مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا، انکار کا مطلب بتانے لگا.
من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری تابعداری کی، فرمانبرداری کی، قدم بقدم جو میرے پیچھے چلا وہ جنت کے اندر۔ وہ اس نے انکار نہیں کیا، وہ اس نے، آپ نے کہا بیٹا جاؤ ایک گلاس پانی لے آؤ، بچہ بڑے خوش کے ساتھ مطمئن ہو کر، چہرے مہرے سے اس کے ظاہر ہے، ادا سے ظاہر ہے، حرکت سے ظاہر ہے کہ باپ کی اس آرڈر کو ماننے کے لیے بالکل فدا ہے۔ گیا ہنس کے لایا، کہا ابو جان لایا میں پانی۔ یہ کیا ہوا؟ فرمانبرداری کیا۔ جو میری اطاعت و فرمانبرداری جس نے کی وہ جنت کے، گویا اس نے انکار نہیں کیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرے حکم کو نہ مانا یا مانا کیا نہیں، یا کیا بغیر مانے ہوئے، میری نافرمانی کی، حکم عدولی کی، اس نے انکار کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی، ان کے حکم پر جن کا کرنا فرض اور واجب خاص طور پر ہے، رکن ہے اسلام کا، فرض ہے، واجب ہے، نہیں کیا، اس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ یہ انکار کا مطلب ہے میرے بھائیو صاحب۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں، بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں، تو یہ بنیادی چیز ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری۔ دوسرا انہی عملوں میں سے جس کے کرنے والے پر جنت اللہ تعالیٰ دے گا اور جہنم حرام کر دے گا، اخلاص کے ساتھ، جس میں کوئی ملاوٹ، آمیزش، ریاکاری، مخلوق کی رضا یا مخلوق کی قربت نہ ہو، اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا، پڑھنا، یہ پہلا ذریعہ ہے جہنم کو حرام کرنے کے لیے، جہنم سے بچانے کا، جنت کا اہل بننے کا۔ جس نے اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، معبود برحق نہیں۔ یہی تو ذریعہ ہے، سب سے پہلی کنجی یہی ہے نا، سب سے اونچا کلمہ یہی ہے نا، جس نے اخلاص کے ساتھ اور یقین، یعنی اس کلمے پر یقین کرتے ہو، اس کلمے کے مدلولات پر، دلائل پر، اس کلمے کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے، ایسا یقین جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو، ایسا علم جس میں کسی قسم کی جہالت و نادانی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لا الہ الا اللہ کے 8، لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے 8 یا 9 شرطیں ہیں میرے طلباء کرام اور احباب حضرات۔ ان شرطوں کو ضرور پڑھیے، کتاب التوحید کے اندر بھی ہے اور عقیدے کی ساری کتابوں میں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کی 8 یا 9 شرطیں ہیں، وہ 8 یا 9 شرطیں جب پائی جائیں گی تب ہمارا لا الہ بار بار ورد کرنا صحیح ہوگا۔ یہ کہاں سے لا الہ الا اللہ صحیح ہو رہا کہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھ بھی رہے، خوش رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، گنگا کا اسنان بھی کرے، خانہ کعبہ میں طواف اور عمرہ برکے، لا الہ الا اللہ صحیح ہوگا؟ ہاں ہے صحیح؟ ہم لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، مرد جھولی میری یا محمد لوٹ کر ہم نہ جائیں گے خالی، یہ بھی کہہ رہے ہیں، صحیح ہوا؟ ہم لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ یا اللہ کے مخلوقات کو وہ درجہ دے رہے ہیں جو خاص ہے ہمارے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے رحمان و رحیم رب کے ساتھ۔ آنکھیں کھولیں لوگ، لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ، یقین کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس میں کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو دل میں۔ اور اگر آپ اللہ کے ساتھ غیر اللہ سے بھی رشتے ناطے جوڑے ہوئے ہیں، جو رشتے ناطے اس انداز کے رشتے ناطے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، تو آپ کو یقین ہے اس کلمے پر، آپ کو یقین ہے، میں ایک اداہرن اور مثال دیتا ہوں، آپ کو یقین ہے کہ دینی کتاب ظفر اسلامی سینٹر ہی میں ملتی صحیح بخاری، لیکن آپ کہیں یار چلو اس بقالے میں بھی دیکھ لیا جائے، صحیح بھائی بقالے میں ہو سکتا وہ بھی لایا ہو بیچ رہا، وہ یقین نہیں، ڈاؤٹ،
ہے نہیں ڈاکٹر صاحب کی نہیں ہے ڈاؤٹ کی نہیں ہے؟ آپ کو اگر یقین ہے تو کہیں سے بھی بھاگے چلے آئیں گے، یہاں بقالے میں نہیں ڈھونڈیں گے، مغسلہ میں جا کے نہیں دیکھیں گے، جب اصغر صاحب کی دکان میں خریدنے نہیں جائیں گے، اگرچہ آج وہ غائب اللہ نے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ ہے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اور اس کا ورد یہ بہترین وظیفہ ہے، یہاں تک کہ اگر آخری وقت اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آخری وقت دنیا سے رخصتی کے وقت یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اگر زبان مبارک پر جاری رہا تو اچھی موت کی یہ کیا ہے؟ ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں دیا جائے تو لا الہ کا پڑھنا بھاری ہوگا، لیکن ضروری ہے اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ دوسرا، جہنم کی آگ کو حرام کرنے والا عمل جس کے بارے میں بڑی ہمارے اندر بڑی کمی ہے، اللہ تعالی ہمیں ہماری اصلاح فرمائے۔ اچھے اخلاق اور نرمی، اچھے اخلاق اور دل میں نرمی۔ اللہ میرے دل کو سخت نہ بنائے، آپ لوگوں کے دل کو سخت۔ اللہ ہمیں اپنے برے اخلاق سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو برے اخلاق سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے اخلاق والوں سے اللہ تعالی محفوظ ہے۔ اچھے اخلاق، نامہ اعمال جب وزن ہوگا تو اس میں سب سے زیادہ وزنی عمل اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اسے ترمذی کی روایت ہے اور اسے صحیح قرار دیا، اور روایت صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں، بمن یحرم علی النار، کہ جو شخص جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا، کیا میں ایسا پتہ نہ بتاؤں، ایسا ایڈریس نہ بتاؤں کہ میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اور بمن تحرم علیہ النار، یا وہ شخص جس کے اوپر جہنم کی آگ ورجت کر دی جائے گی، حرام کر دی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الا کل قریب حین سہل، ہر قریب پر، حین جو نرم مزاج ہے، سہل جس سے ہر طرح کا معاملہ کرنا آسان ہے، لین دین، ٹکٹ بک کرانا ہے، بات چیت کرنی ہے، قرض دینا لینا ہے، بغل میں بیٹھنا، لین دین کرنا، تجارت کرنا، بات چیت کرنا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ظالم بھی بڑے اچھے انداز میں بات ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی نہیں، شیخ خطاب ڈینجر ہے یار، کون جائے گا مسئلہ پوچھنے، سلیم خاتون پہ بھی کہیں گے جہاں پر لگاؤں گا۔ نرم مزاج، حالانکہ نرمی کی جگہ پہ نرمی، سختی کی جگہ پہ مناسب، تو اللہ ہمارے دلوں کو نرم۔ اور جو ابھی سوال آیا تھا صلہ رحمی کے تعلق سے، یہ چیز اسی وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ ہمارے دلوں میں سختی اور قساوت ہے۔ نرمی آ جائے، نرمی کا مطلب کہ ہر ایک سے بات چیت کر، وہ آدمی جس سے بات چیت کرنا، لین دین کرنا، تحقیق کرنا، چھان بین کرنا، بار بار پوچھنا آسان ہے۔ ایک مثال دی جا سکتی اس سلسلے پر کہ وہ تجارتی تاجر زیادہ کامیاب ہوتا ہے جو ایک کسٹمر کو 100 پیس اتار کر کے دکھاتا ہے اور وہ جانے لگتا تو کہتا کوئی بات نہیں، کبھی بھی آئیے گا، تھوڑے فیصد پہ تو میں آیا خریدنے کے لیے ہے، خیر ایسے بہت کسٹمر آتے ہیں۔ ہے ایمان نرمی، جس سے بات چیت کرنا، لین دین کرنا، معاملہ کرنا، پوچھنا پاچھنا، یہ نرم ہے، سرل، ایسے آدمی کے اوپر جنت واجب کر دی جائے گی انشاءاللہ العزیز، اور جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں۔ تیسرا عمل جس کے کرنے والے پر اللہ توفیق دے، اللہ اسلامی جہاد کو قائم کر دے اور ہم سب کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے مطابق اعلاء کلمت اللہ کے لیے یہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے. وہ قدم جو اللہ کی راہ میں گرد و غبار سے اٹھ گیا، تھکا. اللہ کے رسول نے فرمایا من اغبارت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم اللہ کی راہ میں گرد و غبار سے اٹ گئے، دھول سے پٹ گئے، چلا گیا، ہاں پٹ گئے، کٹنے پٹ، دھول سے پٹ گیا، اٹ گیا. اللہ کے راہ میں جس نے جہاد کیا اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کلمے کی بلندی کے خاطر، وطن اور ملک اور حکومت کے خاطر نہیں، تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو مجاہد بنائے نبی کی سنت کے مطابق اور شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. چوتھا وہ عمل، پھر بات وہیں پر آئی، جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، نماز. نماز نماز جو آخری وصیت ہے آقا کی کہ اے میرے امتیو نماز کا خیال رکھنا. اور اب جب نماز بولا جائے گا تو ارکان، نماز کے ارکان، واجبات کے ساتھ ساتھ نماز کے وقت میں مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ، عورتوں کے لیے بنا جماعت کے، پورے خشوع اور خضوع اور دل کی حاضری کے ساتھ. یہ نہیں کہ 7 بجے اٹھیں گے تو فجر پڑھ لیں گے، ہاں 6 بجے اٹھے تو پڑھ لیں گے، اٹھ کے جاگ کے کاروبار چھوڑ کے نہیں پڑھیں گے، نیند چھوڑ کے نہیں پڑھیں گے. نماز اللہ کے رسول اللہ، نماز بڑی میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یقیناً جس کا دل مسجد سے جڑ گیا، چمٹ گیا، جس کا دل قرآن کی تلاوت اور حفظ سے جڑ گیا، کامیاب ہو گیا. کامیاب ہو گیا. اذان میں کیا ہے؟ کامیابی لینے کے لیے کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہے کہ نہیں؟ اذان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، دین دنیا ہر ایک کی ناکامی سے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے. جہنم میں جانا ناکامی ہے کہ نہیں ہے؟ حی علی الصلاۃ. اے میرے دوستوں ساتھیوں، نماز نماز چہرے مہرے کو سنوار دے گی، عقیدہ اور عمل کو سنوار دے گی. شرط یہ ہے کہ ارکان واجبات کے ساتھ وقت پر مکمل اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے. ساری برائیوں سے بچنے کا علاج. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں برائیاں بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب نماز کا حق ادا کرنے میں کہیں ہمارے لیے کوتاہی ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں جو پہلے نماز کے پابند نہیں تھے، پہلے بھی گناہ کرتے تھے، لیکن جب سے دل کی حاضری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رہنمائی کے مطابق اہم پوائنٹ ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیا، پڑھا، بہت ساری برائیاں چھوٹ گئی کہ نہیں؟ چھوٹ گئی کہ نہیں چھوٹ گئی؟ تو نماز اللہ کے رسول نے فرمایا حرم اللہ علی النار ان تاکل اثر السجود. اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ پر، شعلہ زن آگ پر، بھسم کر دینے والی، کھا لینے والی، چکنا چور کر دینے والی آگ پر سجدے کے اثر کو حرام کر دیا. سجدے کا اثر اکٹھا نہیں ہے، جو پیشانی سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے یقین کے ساتھ حرام کر دیا ہے. یہ گھٹا نہیں جو داغ بن جاتا ہے، پورا پیشانی نہیں. جو آدمی 5 وقتہ نماز کا اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، وہ کتنے ہی کالا کلوٹا ہو، اس کے چہرے پر ایک رمق، چمک اور روشنی ہے. بات نہیں؟ آپ دیکھیں کتنے بوڑھوں کو، واللہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اب سے کمزور لوگ ہیں، پہلی کرسی پر جمعہ کے دن آگے بیٹھے. کوئی کہہ سکتا ہے ان کے پاس کام بھی نہیں ہوگا، تو آج تو ہمارے پاس بھی کام نہیں تھا، ایک ہی کام تھا، رات بھر یہ اور جمعہ تک، ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو توفیق دے. کتنے
इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कितने सऊदी, वो पहली सफ के लिए कीमती चीज छोड़ करके पहुंच जाते हैं। हाजिर होते कि नहीं होते? बहुत है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। वो अच्छे हैं उन लोगों से। और आप बांग्लादेश वाले भाइयों, खास तौर पर अल्लाह के वास्ते, ये जो दुकानें जुमा के दिन लगाते हैं वहां, या इंडियन लोगों या खास तौर पर उनको कहो कि आ चुके हो और बाहर खड़े हो कि घाम धूप ले रहे हो। अल्लाह है आपको चाहिए कि मार मार कर ऐसे लोगों को मस्जिद के अंदर दाखिल करें, पीट पीट कर, कोड़े बरसा ऐसे लोगों को पीट। आ चुके हो अजान से पहले, मस्जिद करीब है, अगर उसी वक्त पाखाना लग जाए तो कहां भागोगे? प्यास लगी है तो फ्री पानी लेने के लिए कहां जाओगे? 1 रियाल नहीं है, 1000 रियाल जेब में रखो, एक फ्री पानी के लिए डॉक्टर साहब कहां जाओगे? गर्मी लगी है, आप अपने हाथ में इसीलिए रखने की ताकत रखते हैं, भाग के कहां जाओगे? मस्जिद की एसी के नीचे। अजान हो चुकी है, होने वाली है, जुमा का दिन है, मुबारक दिन है, और ये बाहर भीड़ लगाए और आखिर में जाकर के एकदम पीछे पड़े और 2 मिनट के अंदर मस्जिद खाली। इन लोगों को आप लोग समझाइए प्यारो मोहब्बत से, चाहे किस नेशनलिटी के हो, ये कितनी बड़ी महरूमी। तो नमाज नमाज नमाज। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन हदीस आप लोग सुनिए। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन हाफ़ज़ अला सलातिल खम्स, जिसने 5 नमाजों की निगरानी, देख रेख किया, हिफाजत की। अब बहुत सारी चीजों की हम हिफाजत करते हैं, अपनी गाड़ी की, अपने रियाल की, अपनी सोने और चांदी की, अपनी सेहत की हिफाजत करते कि नहीं करते? जिसने हिफाजत का मतलब समझिए कि हर वक्त दिल, दिमाग, आंख, कान, बेत, पिस्तौल, बंदूक, उसकी रक्षा और हिफाजत में जो इसको हिफाजत करता है। जिसने 5 वक्त की नमाज की हिफाजत की, 5 वक्तों के वजू की हिफाजत की। आज वजू करते हैं, आधा भीगता आधा भीगते नहीं, मसद से मारे, पट से मारे। इल्म हासिल करो। और जिसने 5 वक्तों की हिफाजत की, नमाज की हिफाजत, वजू की हिफाजत और वक्तों की हिफाजत की, और जिसने नमाज के रुकू की हिफाजत की, जिसने सजदे को असर की सजदे की हिफाजत की, तो वो अपने ऊपर अल्लाह के हक को देख लेगा, वो शख्स जहन्नम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। ये नमाज की हिफाजत पूरी तफसील इसके अंदर है। अल्लामा अलबानी ने इसे हसन करार दिया। ये नहीं कि गए उसके बाद केक लगाए। हाँ, लोग भी अक्सर यहाँ के लोग, मेरे भाइयों, इल्म हासिल करो, पढ़ो नमाज, नमाज के मसाइल को पढ़ो, तकलीदी गिरोह बंदियों में मत जाओ। नबी का जो तरीका है उसे पढ़ो, सीखो, जानो, सारी चीज दे करके, सारी चीज कुर्बान करके, सारी कीमती चीजें निछावर करके, क्योंकि ये वो इबादत है जो आपको जन्नत में ले जाएगी और आपके ऊपर जहन्नम की आग को। 5वां अमल जहन्नम के आग को हराम कर देने वाला, अल्लाह तौफीक दे, ज़ोहर से पहले 4 रकात और ज़ोहर के बाद 4 रकात की हिफाजत जिसने की, वो जहन्नम की आग से महरूम कर दिया जाएगा। जहन्नम की आग से यानी हराम कर दिया, जन्नत का हकदार हो जाएगा कि नहीं? तो जन्नत है जहन्नम, जन्नत से भगा दिया गया तो कहां डाला जाएगा? हाँ, जन्नत में। और ये भी जान लो कि ज़ोहर से पहले जो 4 रकात सुन्नत है वो 2 सलाम से भी पढ़ सकते हो, 1 सलाम से बस। लेकिन ज़ोहर के बाद अगर 4 रकात सुन्नत पढ़ना चाहते हो, सुन्नत रातिबा के बाद, तो 2-2 रकात करके सलाम फेरोगे। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, और ये उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है, सुन्नत अबी दाऊद और सुन्नत तिरमिज़ी की रिवायत है, और अल्लामा अलबानी रिवायत रहमतुल्लाह अलैह ने सही अबी दाऊद के अंदर इसको सही करार दिया। अल्फाज है, मन हाफ़ज़ा अला 4 रकात क़ब्ल ज़ोहर, जिसने ज़ोहर से पहले 4 रकात की हिफाजत की। हिफाजत मतलब नहीं कि कभी पढ़ा, हिफाजत की, और 4 रकात ज़ोहर की नमाज के बाद यानी फर्ज के बाद। हरमा अलन नार, ऐसा आदमी
जहन्नम पर हराम कर दिया जाएगा। लेकिन नमाज की हिफाजत में ये बात पहली फुर्सत में इखलास और नबी के तरीका, इखलास और वुजू का, रुकू का, सजदे का, तकबीर का, दुआओं का। ये नहीं कि हम बांग्लादेशी तो बांग्लादेशी में हुजूर फला कहते हैं, हम इंडियन है तो फला पार्टी वालों की तरह, हम पाकिस्तानी है तो फला पार्टी। सबसे बेहतरीन पार्टी उनकी पार्टी है। सबसे पार्टी समझने के लिए कह रहा हूं, हालांकि पार्टी करना मुनासिब नहीं उनके लिए, जिनके पास रब का पैगाम और वही है। तो ये छठा अमल मेरे भाइयों, खास तौर पर मौत के वक्त अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की तौहीद ज़बान पर जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कब होगा? जब हमेशा इस पर देखिए, जिनकी आदत है कलम जेब में लगाने की आदत है, वो जेब में कलम नहीं होता है, कहाँ कलम रहता है? टेबल पर। लेकिन अगर कलम की जरूरत महसूस करे तो हाथ कहाँ जाता है साहिब भाई? मिसाल सही है कि नहीं डॉक्टर साहब? है कि नहीं? मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं कलम लगाए रहता हूं जेब में, तो निकाल के टेबल पे रख लेता हूं कभी कभार, जरूरत पड़ी फौरन। आप घड़ी ना पहने रहिए, लेकिन मुसलसल आप घड़ी पहनते हैं। मस्जिद में भी घड़ी लगी है, मोबाइल में भी घड़ी है, आप मुसलसल घड़ी पहनते हैं, बराबर परमानेंट, हमेशा। नमाज का वक्त देना होगा तो कहां आंख पहले जाएगी? एक दिन आप नहीं पहने, भूल गए, आपको किसी भी टाइम को देखना, आपको इधर निगाह पहले जाती है, किधर हाथ उठता है? आप किधर जाते हैं टाइम देखने? घड़ी की तरफ। क्योंकि आप क्या, तो जो बराबर तौहीद के कलमे का जिक्र करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वही उसको आखिर वक्त में भी लाए। अभी किसी रिश्तेदार के पास मैंने फोन किया, उम्र दराज हो गई हैं, वो हज भी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके शौहर भी नहीं, औलाद भी नहीं। करीबी रिश्तेदार ने बताया फालिज का असर हो गया, औरत है। करीबी रिश्तेदार ने बताया कि वो बार बार कहती हैं मेरा कपड़ा नापाक ना रखना, मुझे वुजू बराबर करवाते रहना, मुझे नमाज उठा के पढ़ा दिया करो, मुझे नमाज। फिर पूछा कि कुछ दुआएं होते हैं भैया, मैं आयतल कुर्सी पढ़ती रहती हूँ, मुझे जो सूरत याद है वो पढ़ती रहती हूँ। क्यों? यह है, ये तो अल्लाह की तौफीक। एक हमेशा इन चीजों की उन्होंने पाबंदी की है, तो जो काम हमेशा हम करेंगे। आप जैसे हमारे डॉक्टर साहब बिगड़े ना तो हर बात में साला, हमारे यूपी बिहार में है, तो ना चाहते हुए बात निकल जाती है। लेकिन अरबों में देखिए कोई भी बात होगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अस्तगफिरुल्लाह, सल्ली अला नबी, है कि नहीं है? तो जब ये अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, दुआओं की शक्ल में अल्लाह की तौहीद का कलमा हम हमेशा पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, डॉक्टर साहब आप घर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हम घर से चलते हैं, हम रूम से उतरते हैं, हॉस्पिटल जाने तक, दुकान जाने तक, कितनी बार हम अल्लाह अकबर कह सकते हैं, सुभान अल्लाह कह सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इधर उधर निगाह भी, लेकिन दिल की हाजिरी के साथ, खाली ज़बान करना हो। अल्लाह का जिक्र बड़ा आसान है, और अल्लाह का जिक्र आपका बॉडीगार्ड है, हिफाजत कर देगा, नेकियों को बढ़ाने वाला है। तो अल्लाह का जिक्र। और सातवां अमल मेरे भाइयों, अल्लाह के दिल से रोना, मुसीबत ही के वक्त नहीं, अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के गिरफ्त से, अल्लाह की रहमत और मेहरबानी की महरूमी के दिल से रोना तन्हाई में। जो आंख अल्लाह के दिल से रोई, उस आंख पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी। ये अल्लाह को बड़ा पसंद। वो आदमी
جو اللہ کے ڈر سے کبھی بھی تنہائی میں اللہ کے ڈر سے، ظاہر بات ہے ڈر ہوگا تو اس کا اثر بھی عمل پر آئے گا، روتا ہے، وہ رب کائنات کے عرش کے سائے میں میدان محشر میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ آنکھ دے جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی رحمت کی امید سے، اللہ کے وقار اور احترام سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے رونے والا بنائے۔ اور 8واں عمل میرے بھائیوں، حرام کاموں سے نگاہ کو نیچی رکھنا، انہیں ٹکو ٹکو تاکتے رہنا۔ مولوی صاحب کھڑے ہیں سامنے تو دوسرا کنچی سے تاک لینا، حرام چیز، چاہے وہ عورت ہو یا کوئی بھی حرام چیز ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آگ جو حرام، 3 آنکھ ہے، لا ترى اعینہم النار یوم القیامہ، 3 آنکھیں ایسی، 3 قسم کی جو قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی۔ بڑی پیاری حدیث ہے میرے بھائی، 3 آنکھیں ایسی ہیں جو آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ ان میں سے پہلی آنکھ عین بکت من خشیۃ اللہ، بیوی کی یاد میں ہم روئے ہوں گے، بچوں کے یاد میں ہم روئے ہوں گے، مصیبت پر آنے پر ہم روئے ہوں گے، پولیس کے مار سے ہم روئے ہوں گے، اللہ کی یاد سے بھی ہم روئے، اللہ کے ڈر سے بھی ہم روئے۔ وہ آنکھ جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی جو اللہ کے ڈر سے روئے گی، اور وہ آنکھ جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد میں ملک کے بارڈر کی حفاظت کرے گی، بارڈر کی جو فوج ہے نا۔ اور وہ آنکھ جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی جو اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی نگاہ چیزوں کو نہیں دیکھے گی دنیا کے اندر۔ اور کوئی مشکل نہیں، اگر آدمی ٹھان لے، دعا کرے تو کوئی مشکل نہیں۔ اسی طریقے سے 9واں عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالی راضی ہو کر جہنم کی آگ حرام کر دے گا، بچہ مر گیا، 1 مر گیا، 2 مر گیا، 3 مر گیا، ہم نے صبر کیا۔ پہلے وہ لا الہ الا اللہ ضروری ہے، نماز ضروری ہے، بھی ہم نے اس پہ صبر کیا۔ ایسے آدمی کے سب پر اللہ خوش ہو کر اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے 3 بیچے مر جائے بالغ ہونے سے پہلے، بچپن میں، اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ان بچوں کو بھی اور اس صبر کرنے والے ماں باپ کو بھی جنت کے اندر داخل، اور جو جنت کے اندر داخل ہوگا تو حرام ہے نا۔ بہت ساری عورتوں نے کہا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول ایک دن ہمیں بھی نصیحت کیجیے، یہاں تو 15 روز پہ آتے ہیں پھر بھی لوگ نہیں ملتے ہیں، کہتے ہیں میسن بھی جو ضروری بھی ہے۔ عورتیں اللہ کے رسول سے گزارش کی، درخواست کی، اللہ کے رسول ایک دن ہمارے لیے بھی خاص کر دیجیے واضح و نصیحت۔ آپ ہمیشہ مردوں کو واضح و نصیحت کرتے ہیں، ہاں ہمارے ملکوں کی عورتوں، کپڑا دکھانا ہو تو عید میں جاؤ گی، کپڑا دکھانا ہو، زیور دکھانا ہو تو پارٹی میں جاؤ گی۔ کیا کبھی آپ نے گزارش کیا، سوچا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ صحیح عقیدے کے عالم کو بلاؤ، نمک روٹی ہم دیں گے، پانی دیں گے، برآمدے میں بیٹھ جائے، گھر میں ہم لوگ بیٹھ کے واضح و نصیحت ہمیں کریں؟ کیا ہم نے کبھی انتظام کیا اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بالغ بچوں کے لیے؟ ہم کبھی ایسی چیزیں ان کے پاس فارورڈ کرتے، گھنٹہ 2 گھنٹہ بات کرتے ہیں، واضح و نصیحت اور دین کی باتیں ہم ان کے پاس کبھی بھیجتے ہیں؟ بہت کم ہی ایسے لوگ ہے، بات نہیں جو کہ ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول سے عورتوں نے کہا، اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کم سے کم ایک دن واضح و نصیحت سے ایمان بڑھتا ہے، گندگی دور ہوتی ہے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے لیے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی واضح نصیحت کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی عورت، ظاہر بات ہے ایمان والی ہو، نماز والی ہو، اس کے 3 بچے مر گئے تو 3 بچے اس عورت کے لیے، اگر اس نے صبر کیا، واولا نوحہ ماتم نہیں کیا، بار بار وہی نہیں کہا، شکایت اللہ، تو وہ 3 بچے اس کے لیے جہنم سے لیے پردہ بن جائیں گے۔ اس ماں کے درمیان اور جہنم کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ پردہ ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا اللہ کے رسول 3 نہیں مرے، 2 ہی مرے، تو اس کا مطلب نہیں کہ بچوں کے مارنے کی دعا کرو یا کوشش کرو، اور بھائی سمجھانا پڑتا، حدیث ہے، کہا 2 ہی، کہا جو بھی ہوا۔ ایک حدیث میں
ایک ہی ہوا. تو میرے بھائیو ساتھیوں یہ سارے من جملہ اعمال کہ ہم پابندی کریں یہ وہ عمل ہے جن کے بدولت اللہ راضی ہو کے خوش ہو کر کے اگر اخلاص سے ہم نے کیا نبی کے طریقے کے مطابق کیا تو اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا. اللہ تعالی جنت میں لے جانے والے کام کرنے توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے کاموں سے اور جہنمیوں سے محفوظ رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. تھوڑا لمبا ہو گیا. ارے کیا کریں آپ لوگ 2 سال کے بعد جب گھر جاتے ہیں تو گھر سے نکلتے نہیں.